تو حضرات میرے اور آپ کے آقا غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھے، قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی۔ اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے، اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے۔ ہائے مسلمان جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا، غیبت، چغلی، شراب و کباب، جوؤں کے اڈے، خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہے۔ میری قوم کے جوانوں، قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو، تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو، تین پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو۔ ارے اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا، ارے اللہ نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا نہیں ہے۔ خدا نے تو تمہیں قبروں کو سنوارنے کے لیے، قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ ان کے دونوں پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو ان کے دونوں پسلیاں اس طریقے سے مل جاتی ہیں، دونوں پسلیاں اس طریقے سے مل جاتی ہے۔ پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، گناہ کرنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، رب کو غضب کی دعوت دینے والوں، ذرا سوچو اگر قبر کا صرف دبانا ہی ہوتا قبر کے اندر، یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ قبر دباتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہے۔ بیٹوں کا حال کیا ہے، بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے، لیکن جب بھاتی کے لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی دو لمحوں کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتی ہے۔ لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ تمہاری دعوت کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے۔ قبروں کو، آخرت کو بھول کر اپنے طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریخ وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے مختلف دوست ہیں۔ انسان کا دوست مال ہے، انسان کے دوست اولاد ہے، انسان کے دوست احباب ہے، انسان کے دوست اعمال ہے۔ مال کا حال تو یہ کہ جیسے روح جسم سے نکلی ویسے ہی مال پرایا کا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا، اور دوستوں کا حال یہ کہ قبر تک لایا اور چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہ تھے۔ لیکن اعمال انسان کی قبر تک جاتے ہیں۔ ہائے مسلمان، تو نے ان لوگوں سے دل لگایا، پہلے تو اس مال سے دل لگایا جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا، ان احباب سے دل لگایا جو قبر میں چھوڑ کر کے چلے جانے والے تھے، اس اعمال پر تو نے محنت کیا کی، اس اعمال کے لیے تو نے کوشش کیا کی۔ مسجد میں آتا نہیں تھا اور آتا تھا تو حال یہ کہ ایسا لگے کہ کوئی ڈنڈے برسا رہا ہو اور تو بھاگ جاتا تھا۔ جمعہ کے دن میں آخر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر دباتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں۔ وہ منزل سے گزرنا ہے، تصور کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے پہلی رات میں
کہ سفید کفن ہونے کے باوجود بھی انسان کو ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آتا، اور اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی۔ پھر اس کے بعد اس پر عذاب قبر یوں مسلط ہوتا ہے۔ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں کہ تم مسکرا کر کے بھلا دو، یہ کسی مولوی کا کہنا نہیں کہ تم شک کر سکو، یہ اس رسول کا فرمان ہے جو زمین پر بیٹھ کر عرش پر نظر رکھتا ہے، یہ اس رسول ہاشمی کا فرمان ہے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی تو اس کی نگاہ سے قبر کی بات کیا چھپ سکتی ہے۔ وَعَالِمِ مَا كَانَ مَا يَكُونَ الرَّسُولُ، جسے اللہ نے معلم کائنات، معلم انسانیت بنا کر مبعوث فرمایا، اس رسول کا فرمان ہے کہ ابھی قبر کی تاریکی چھٹی بھی نہیں ہے کہ اس انسان پر عذاب قبر یوں مسلط کیے جاتے ہیں کہ وہ جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کے قبر میں بھیجے جاتے ہیں جو اس کو ڈرا کر کے دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں کتے سے ڈرتا تھا تو کتے قبر میں آ کر کے ڈراتے ہیں، چھپکلی سے ڈرتا تھا تو چھپکلیاں ڈراتی ہیں، چوہوں سے ڈرتا تھا تو چوہوں کو بھیجا جاتا ہے جو اس کو ڈراتے ہیں۔ سوچو گلی کے کونے میں کھڑے ہو اور کتا آ جائے تو ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب اس طریقے سے قبر کے اندر کتوں کو، چوہوں کو، سانپ اور بچھو کو جب مسلط کیا جائے گا تو اس ڈوگر زمین پر جہاں پر کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں ہے وہاں سے کہاں بھاگو گے؟ چیخو گے، آواز کہاں تک جائے گی؟ چلاؤ گے، آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اے مسلمان، تو کتنا نادان ہے، تجھے اللہ نے محمد رسول اللہ جیسا نبی عطا کیا، تجھے اللہ نے قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی، تجھے اللہ نے اللہ اکبر ہدایت کے آفتاب بندوں کا دامن عطا کیا اولیاء کرام کا، لیکن تو نے دنیا کی موج مستی میں اپنا وقت ایسے گزار دیا کہ تو نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، تو نے قبر کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہاں اگر تجھے وقت ملتا تو تو گناہوں میں ڈوب جاتا، تو نے آخرت کے لیے کیا کیا، تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ اسی سے ہراساں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پیر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے سر کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے کانوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے ہاتھوں کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور چاروں طرف سے عذاب آ کر کے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر جاگتے میں قضا کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، تو اس ایک وقت نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اس ایک وقت نماز چھوڑنے کے بدلے میں اس پر 99 ثواب مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ثواب کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اپنا ڈٹ کے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں فنکار دے تو ان کی فنکار کی گرمی سے دنیا کے سارے انسان مر جائے، ایسے 99 ثواب اس مردے پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ اس پر مسلط کیا جاتا ہے، صرف ایک وقت نماز چھوڑنے کی وجہ سے جب اس کے وجود پر مارتا ہے، جب اس کے بدن پر مارتا ہے، جب اس کے جسم پر ایک گوزہ مارتا ہے تو وہ ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے۔